السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جتنے بھی اس بات کو سننے والے ہیں یا شیئر کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور جہان کی بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ میں مختصر بات کروں گا اور آپ سب لوگوں سے نہ مخاطب ہوں، اور کچھ میں سوالات کرنا چاہتا ہوں، سب لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک سیٹ بیک ملا ہے جسے آپ سیکیور رینیکس کا سیٹ بیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا اس چیز کو کہ اس میں کس نے آپ کو سیکیور رینیکس کے لیے تیار کیا، اور کس نے ذہنی طور پہ آپ کو آمادہ کیا کہ آپ سیکیور رینیکس سے آپ کو ریبیٹ مل جائے گی اور آپ کو جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو کرنا کس کو چاہیے تھا اور کیا کس نے؟ یہ آپ کے ذہن میں ایک کوئی اس طرح کی آپ سے بات پوچھے تو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ اس کا کیا جواب دیں؟ دیکھیں، میں آپ سے کوئی تھوڑی سی ڈسکشن کرتا ہوں کہ آپ کی اصل رقم کس کے پاس تھی؟ آپ نے کس کو دی تھی انویسٹمنٹ کے لیے؟ یقینی بات ہے کہ ایک ہی نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ ہے سیف الرحمان خان نیاز صاحب۔ اچھا، پھر کس ذرائع سے آپ نے رقم جمع کروائی؟ تو پھر ہرارکی میں سب سے اوپر والے بندے کو دیکھتے ہیں، اور وہ چیف آف پلانر کون ہے؟ وہ ہے ملک نوید صاحب۔ پھر ملک نوید صاحب کے نیچے آپ برانچز کو دیکھیں تو بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آئیں گے، اور کرتے کراتے وہ چھوٹے سے لیڈرز بھی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن جب آپ ان سے بھی بات کریں گے تو پھر وہ اوپر بڑے بڑے لیڈروں کی بات کرتے کرتے پھر سلسلہ ملک نوید صاحب تک پہنچے گا۔ تو دوسرے نمبر پہ کون ہوئے؟ ملک نوید صاحب۔ کہیں پہ آپ ہرارکی میں چیک کریں، راجہ ریاض صاحب نامی کسی بندے کا نام آتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں آتا۔ اچھا، آپ لوگوں کو اتنا اعتماد کیسے ہو گیا کہ آپ راجہ صاحب کی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی بات کے اوپر اعتماد بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہاں سے یہ ڈیولپ ہوا؟ یعنی معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح پیر فقیری شروع ہو گئی ہے اور لوگ بیعت ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈز بھی لوگوں نے شاید نہیں دیکھے تھے، اور کافی چیزیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ واضح تو ہوتی جا رہی تھیں۔ صاحب ذرا پھر جتنا لوگوں میں ایک شہرت ہوتی جائے یا پینٹریشن ہوتی جائے، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہسٹوریکلی تعلقات ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب آگے میں بات اس طرح بڑھاؤں گا کہ جس بندے کو آپ نے انویسٹمنٹ دی وہ کون ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی صاحب۔ اور انہوں نے تو کوئی سیکیور رینیکس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے تو کوئی خاص میسج بھی نہیں کیے تھے، کوئی میسیجز بھی نہیں کیے تھے، نہ ہی ڈیلی بیس پہ آتے تھے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی میسیج میں کئی دفعہ کہا، میں کہا بھائی اگر تو وہ بندہ انٹرسٹڈ ہے یا وہ ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ فرنٹ پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ میں نے کہا تھا، میرے خیال سے بہت سارے لوگ ریکال کریں، میں نے میسیج میں کہا تھا جب میں نے لاسٹ ٹائم میسیج کرتا تھا اور پھر میں نے چھوڑ دیا، تو اس دوران میں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ ملک نوید صاحب فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ بھائی آپ جو ساری کی سارا مطلب معاملات چلا رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کے بیس پہ، تو وہ تو بہت مصروف شخصیت ہیں، تھوڑا سا عمر کا بھی تقاضا ہے، کوئی میرے خیال سے ہیں 60s میں یا 70s میں ان کی عمر ہے، اور صاحب ظاہر ہے کہ بچوں والے ہیں، ان کی فیملی بھی لائبلٹیز اس طرح کی ہیں کہ ان کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو کچھ ذرائع سے اگر ان کو کوئی عدالتی معلومات مل جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے کسی ڈرائنگ روم میں یا کسی روم میں بیٹھ کے وہ ان نے سلسلہ ولاگ کا یا کوئی اس طرح کا ویڈیو کا بنا لیا تھا، تو اس میں آمدن کا ایک سلسلہ بن ہی جاتا ہے انسان کو کہ ٹاک ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے اور ویور شپ بھی بڑھ جاتی ہے، تو یوٹیوب والے کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کے پاس کچھ آ رہا ہوتا ہے یار، یقینی بات ہے کہ انسانی تقاضا ہے، پھر اس پہ وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو انہوں نے محنت کی اور یہ سارا کا سارا سیٹ اپ بنایا۔ کچھ دوست احباب تھے جو مجھے بھی معلومات ملی ہیں کہ وہ ان کو معلومات دے دیتے تھے کہ جج عدالت میں یہ ہوا ہے، فلاں وکیل نے یہ بات کی ہے، جج نے یہ بات کی ہے۔ تو ان کا وہ طریقہ کار کو اس طرح کا بات کرنے کا تھا کہ ایسے لگتا تھا جس طرح وہ خود عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ہی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہر کسی کا ایک فن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فن دیتا ہے ہر بندے کو، ان کا پاس فن ہے، وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو
اس کے اوپر لوگوں نے اندھا اعتقاد کرنا شروع کر دیا، اور ایون کہ جب یہ معاملہ آیا سیکیورٹی نیکس کا، تو یہاں پہ میرا تو سفر اختتام ہو گیا تھا، میں نے بات کرنی چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ رجسٹریشن کا معاملہ، پھر کے وائی سی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ویڈیوز پہ ویڈیوز، ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ دیکھے جا رہے ہیں، اور کہیں نے یہ تک نہ پوچھا کہ رائے صاحب یہ بتائیں کہ آپ ہمارے چیف اپ لرنر ہیں، ہم نے آپ کے کہنے پہ انویسٹمنٹ کروائی تھی، وہ جو مین بندہ ہے جس نے سیکیور نیکس کو پیسے دینے ہیں اور پھر وہیں سے ہمارا آر او جنریٹ ہونا ہے، وہ بندہ ہے کہاں؟ وہ کس گوشہ نشینی میں بیٹھا ہوا ہے؟ بیٹھا تو یہ لاہور میں ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، اور ایک ہی ماشاء اللہ ان کی ہر دل عزیز بیگم ہیں، انہی کے ساتھ ہی وقت گزارتے رہتے ہیں، میں مزید گہرائی میں نہیں جاتا، اور اصل جو گھریلو خواتین تھی وہ تو ان کو چھوڑ گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں بات کرتا بھائی بندہ، وہی سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو کسی نے نہیں پوچھا ان سے۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ چلو میں کہتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی نیکس کے مالک ہیں، وہ اصل مالک ہی راجہ صاحب ہے، مطلب یہ ایک ایزیوم کر لیتے ہیں، ازمپشن ہے نہیں لیکن ازمپشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو میں ایک انویسٹر ہوں، $100 کا انویسٹر ہوں، میں کہتا ہوں راجہ صاحب آپ ڈال دیں اور میں دے دوں گا، مطلب میں دے دوں گا، میرا فلاں اکاؤنٹ کھلے گا دوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا دوں گا، تو کیا اس پہ وہ مجھے آر او دینی شروع کر دیں گے؟ اس کا کوئی جواب دے گا مجھے؟ شروع کر دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں شروع کریں گے تو پھر بھائی ان کو تو کچھ بھی نہیں کیا سیکیور انیکس والوں کو، تو وہ کس طرح آپ کو آر او دیتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب تو دیں۔ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے کہ بھی میری کے وائی سی ویریفائی کروا دیں، میرا فلاں کام کر دیں، میرا یہ کام کر دیں؟ او بھائی ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ تو سارا ہو جائے گا، اس میں کوئی جمع کروایا ہے؟ جمع کروائیں گے تو کچھ آئے گا؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ اور وہ کہاں صاحب، ملک رمیز صاحب وہ کہاں ہیں جو 10 کمپنیاں اور بھی چلا رہے ہیں، ان کے بھائی بھی کمپنیاں چلا رہے ہیں، ان کے اور بھی کافی رشتہ دار ہیں وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور اس وقت ملک نوید کے گھر میں کم از کم جو میری معلومات ہیں کہ 10 کیا سپورٹیج لیول کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی بڑی ماشاءاللہ ان کے پاس اپنی موجود ہیں۔ تو وہ کہاں سے آئی ہیں؟ جو میری اطلاعات ہیں، جب یہ سارے معاملات بند ہو رہے تھے، حالانکہ جو اکاؤنٹس تھے وہ تو 2020 کے آخری جو کوارٹر ہے اس میں اکاؤنٹ بند ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے، ظالموں نے لوگوں سے انویسٹمنٹ کروائی، ایون کہ انہی دنوں میں لوگوں کے مکان بچوا دیے، گاڑیاں بچوا دیں، زیورات بچوا دیے، کئی یتیموں کا مال اس میں لگوا دیا، بیوگان کا لگوا دیا۔ بد نصیب لوگ ہیں، ویسے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا۔ اور انہی دنوں میں جو ملک نوی صاحب ہیں ان کے بھی، میں جونیئرز کی بات کر رہا ہوں، جونیئرز کی، ٹھیک ہے نا، جو ان سے کئی گنا کم ہیں، ان کا میں نے خود ان سے اپنی کانوں سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، میں نے خود پوچھا ہے، لوگوں کے سامنے ان سے پوچھا ہے، میں کہا بھائی جی اب یہ بتائیں ڈیلی آپ کی آمدن کتنی ہے؟ کہتے 10 لاکھ روپے ڈیلی آمدن ہے میری، یہ ان سے کام کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں ملک نوید کی پھر ڈیلی کتنی آمدن ہوگی، اور وہ کتنی اپنی جرادیں وہ بنا گیا ہے، کتنی اپنی ایسٹس وہ بنا گیا ہے؟ تو کوئی ان سے پوچھتا ہے؟ کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے یہ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ اینڈ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو ہم نے پیسے جمع کروائے ان کا نام ہے سیف ارمان خان نیازی، کیا جب ہم ان کو پیسے دے رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ قانونی تقاضے میں نے پورے نہیں کیے ہوئے، یا میں نے جتنے بھی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں مختلف کاروبار کے نام سے وہ سارا فراڈ ہے؟ انہوں نے کہا تھا ہمیں؟ کیا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ قانونی اگر تقاضے پورے نہ ہوئے تو کاروبار بند ہو جائے گا اور میں جو ہے نا پھر مسائل میں پھنس سکتا ہوں؟ کبھی کہا تھا انہوں نے؟ نہیں کہا تھا نا۔ اور کیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ فراڈ کریں گے اور جو لوگ پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے یا جو بھی میرے ساتھ بدجانتی کریں گے تو اس کے سب ذمہ دار آپ لوگ ہی ہوں گے جو آپ کے انویسٹر ہیں؟ کبھی کہا تھا انہوں نے؟ نہیں کہا تھا۔ تو ذمہ داری تو ساری ان کی اپنی ہے، پیسہ تو ان کے پاس تھا، امین تو ان کو ہونا چاہیے، امانت دار تو ان کو ہونا چاہیے، وہ بندہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے لاہور کے پاپوش علاقے میں، سول جو ڈیفنس کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، ڈی ایچ اے کا علاقہ ہے، میرے خیال سے فیز 6 ہے، وہیں پہ ان کا گھر ہے۔ اب میری اطلاعات کے مطابق اب بھی صاحب جب پیشی پہ جاتے ہیں تو ان کے پاس باقاعدہ گارڈز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں،
اور جب وہاں پہ وہ پیشی کے لیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹلز میں وہ اسٹے کرتے ہیں. اس حد تک وہ عیاشی کی بندہ زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے بعد اس وقت بھی BMW موجود ہے اور بھی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ بندہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کیوں فراڈ کر رہا ہے؟ کیوں ادارے ان سے نہیں پوچھتے؟ پوچھنا چاہیے، اداروں کو بھی پوچھنا چاہیے. تو میری بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، محسوس نہ کیجیے گا جس کو چپ رہی ہو نا میری بات. تھوڑا سا مجھے پرسنل بے شک وہ مجھ سے بات کر لیجیے گا، لیکن ہاں آپ گروپس میں آ کے جہاں جہاں بھی میری بات شیئر ہو رہی ہے نا، آپ انہیں میں مجھے بے شک آپ غلط بات کر لیں، لیکن آپ میری باتوں کا جواب ضرور دینا ہے آپ نے، ورنہ میرا جواب نہیں دیں گے نا، اور یہ جو 5 لاکھ لوگ ہیں ان کا بھی آپ جواب نہیں دیں گے. لیکن جب ہم سب اس دنیا سے جائیں گے تو ایک ذات تو ہے جس کو جواب دینا پڑے گا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ اس کو کس طرح جواب دیں گے؟ رائی صاحب آپ کی عمر اس وقت 70s میں ہے یا 60s میں ہے، جو میں مطلب دیکھ رہا ہوں. تو اس عمر میں تو بندے کو اللہ اللہ کرنی چاہیے، تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے اور استغفار پڑھنی چاہیے. تو آپ نے یہ کیا کر بیٹھے ہیں؟ آپ چینل میں تو لوگ آپ کو جانتے تھے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے، اور باقی کمپنی میں بھی جانتے تھے، چلے وہ بھول گئے. بھائی اگر بولا ہوا آپ خود ہی کہتے ہیں نا، اگر صبح کا بولا شام کو گھر واپس آپ خود ہی کہتے ہیں نا، تو ہم نے تو آپ کو معاف کر دیا تھا. خیر ہے یار، لوگ جو بھی کہتے ہیں دفاع کریں، لیکن رائے سب رائے راست پہ آ گئے. اب آپ نے یہاں پہ کیا کر دیا؟ تھوڑا سا تو خیال کریں. آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بھی رشتہ داروں میں کوئی بیوگان بھی ہوں گے، یتیم بھی ہوں گے، معذور بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوں گے. تو کیا آپ ان کا آپ کو خیال نہیں آیا؟ اگر یہاں پہ معاملہ صحیح نہیں تھے تو آپ سیدھی بات کر دیتے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں چلتا. تو کیا ہم آپ کی عزت مزید زیادہ کرتے. لیکن آپ نے اس طرح کیوں لوگوں کو یہ غلط راستے پہ لگا دیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ المختصر، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بجائے گروپس میں آپ کسی کو گالیاں نکالیں، برائے گروپس میں آپ جو ہے نا کوئی غلط الفاظ کا استعمال کریں، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی لاہور دور تو نہیں ہے، یہ لاہور کھڑا ہوا ہے. اب سب پروگرام بنا لیں، گروپس بنا لیں، گروپس میں پروگرام بنا لیں اور چلے جائیں اسی بندے کے پاس کہ بھئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی کہتے ہیں نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ کرو یار کیا کرنا ہے، پیسے آپ نے دینے ہیں، بتا دو کیا کرنا ہے ہمارا. اور پھر وہ جو چیف آف لینڈر صاحب ہیں جو ملینز میں ڈیلی کماتے تھے، وہ کوئی پنڈی کے ساتھ علاقہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ وہیں پہ چلے جائیں، ان کے گھر چلے جائیں، گھر جا کے ان کے مطلب پوچھیں ان سے کہ بھائی صاحب آپ جواب دیں اس کا، کہ جس کا رجا صاحب جو ہے نا سارا دن ڈیفینس کرتے رہتے ہیں، دفاع کرتے رہتے ہیں جس بندے کا. اب پتہ نہیں آپ آپس کے کیا معاملات ہیں کہ راجا صاحب کہتے ہیں جی وہ بندہ بہت اچھا ہے. بندہ بہت اچھا ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ بندہ ہے سیف ارمان اچھا بندہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو آپ ایسے بندے کا کیوں راجا صاحب دفاع کر رہے تھے جو کہ بالکل ہی فراڈیا قسم کے لوگ ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ سیف ارمان صاحب سے اپروچ کریں یا آپ ملک نبی صاحب سے اپروچ کریں، ٹھیک ہے نا. آپ دونوں کو پکڑیں، کوئی بنا لیں آپ سلسلہ اپنا، کسی ادارے کے پاس نہ جائیں، کہیں نیب میں نہ جائیں، کسی تھانے میں کچہری میں کہیں بھی نہ جائیں. آپ صرف ان کے گھر کے باہر بیٹھ جائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا اور کیا کیا ہے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی، پتہ نہیں تو لمبی کو سنتا بھی ہے نہیں سنتا. پر اللہ پاک مہربانی کرے ہم سب کا ہم ناصر ہو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے.